بالکل مختصر وقت ہمارے ماشاءاللہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس موجود ہیں، تو آج ایک موضوع ہے جو ہر زبان زد عام ہے۔ اس موضوع کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ دنیا میں خوش قسمت انسان کون ہے۔ خوش قسمتی کسے کہتے ہیں؟ آج ہر بندہ اپنی آراء میں خوش قسمت ہونے کی تعریف کو بیان کرتا ہے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق خوش قسمتی کے اوپینین بنائے ہوئے ہیں، سٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جس کے پاس لیٹسٹ گاڑی ہو تو وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جس کے پاس خوب مال و دولت کی ریل پیل ہو وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب جس کے پاس بہترین قسم کا بینگلو ہو، بہترین قسم کا اس کے پاس محل ہو، گاڑی ہو، بہترین قسم کا یونیک قسم کا اس کا گھر بنا ہوا ہو، وہ خوش قسمت ہے۔ تو کوئی کہتا ہے کہ جناب میرے بڑے بڑے سورس ہیں، بڑے بڑے لوگوں تک میرے لنکس ہیں تو میں بڑا خوش قسمت ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں تو اتنا بڑا خوش قسمت ہوں کہ مجھے تو فزیکلی بھی چل کے نہیں جانا پڑتا، صرف ایک کال لگاتا ہوں تو میرا کام ہو جاتا ہے۔ تو خوش قسمتی الغرض ہر بندے نے خوش قسمتی کا اپنا اپنا ایک سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے، اپنا اپنا خوش قسمتی کا معیار بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خوش قسمتی کسے ارشاد فرماتا ہے، صرف 2 آیتیں اس کے بعد اس کی تفسیر کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا کہ جو نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہی حقیقت میں خوش قسمتی ہے، یہی حقیقت میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے سنیے، اللہ تعالیٰ پارہ 4 آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہو گیا وہ مراد کو پہنچا، وہ خوش قسمت ہے، وہ فارچونیٹ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ بندہ جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو جائے، یہ حقیقی خوش قسمتی ہے۔ جبکہ دنیا میں بندے کو اگر کوئی کامیابی مل ہی جائے گی تو آنکھیں بند ہونے کے بعد یہ کامیابی ختم ہو جائے گی۔ جو حقیقتاً کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ بندہ دنیا میں اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے رب تعالیٰ کو ملے۔ دنیا میں بندہ ایمان سلامت لے کے چلا جائے، دنیا میں انسان ایسے رہے کہ میرا رب اور میرے رب کا نبی بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ سنیے کنز العمال کی حدیث، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو کیسے ڈیفائن فرمایا، ایک سیکوینس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور صحابہ اکرام سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہیں کہ تمہاری فیملی، اہل و عیال اور تمہارے اعمال، تمہارے اہل و عیال اور تمہارے اعمال، 3 چیزیں، تمہاری فیملی اور تمہارے اعمال، ان کی مثال کیسی ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان کی یہ عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ اگر کچھ آتا بھی ہوتا
تو یوں عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میری ماں بھی آپ پہ قربان، میرا باپ بھی آپ پہ قربان، واللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ ادب تھا۔ اس کے پیچھے بھی وجہ لکھی محدثین نے، وہ یہ ہے کہ اگر صحابہ اکرام کو جواب آتا بھی ہوتا تو صحابہ اکرام کو یہ اشتیاق ہوتا، صحابہ اکرام اس چیز کو پسند فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں کچھ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کہ صحابہ اکرام اگر ایک ایک لفظ کو اکاؤنٹ کرتے تو وہ بھی اکاؤنٹ کر سکتے تھے، وہ ایسی نشی گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے، فرمایا تمہارے اہل و عیال اور تمہارے اعمال، ان کی مثال جو ہے نا وہ تین بھائیوں کی طرح ہے۔ تین بھائیوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مثال دی۔ ایک کا موت کا وقت قریب آیا، ان تینوں میں سے ایک کو بلاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ یار میں نے تو تیرے پہ بڑے احسان کیے، بڑی نیکیاں تیرے ساتھ لگائی، تو میرا نزعہ کا معاملہ ہے، سکرات کی سختی میرے اوپر ہے، تو بتا میرے لیے کر کیا سکتا ہے؟ وہ جواب دے جناب میں تو صرف فی الحال آپ کے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ میں آپ کی تیمارداری کروں، میں آپ کے ساتھ رہ کے آپ کی ضرورت حاجت کو پورا کروں، اور پھر جب آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کو دفن کر دوں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب یہی بندہ دوسرے آدمی کو کہتا ہے کہ جناب آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے نے یہ جواب دیا تو صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ اس بندے میں تم بھلائی پاتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو اس میں کوئی بھلائی نہیں دیکھتے، ہم تو اس میں کوئی نیکی نہیں دیکھتے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بھائی دراصل یہ اس شخص کے اہل و عیال ہیں، یہ فیملی ہے اس کی تیمارداری کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں، اور ختم۔ اب دوسرے بھائی کو یہ بلاتا ہے، کہتا ہے کہ جناب آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ بھائی کہتا ہے کہ میں اس وقت تک آپ کا ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ ہو، جب تک تمہارے بدن کے اندر آخری سانس باقی رہے گی میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اب سیکوینس دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں۔ تو کہا کہ جب تک تمہارے اندر سانس باقی ہے اس وقت تک میں تمہارا ساتھی ہوں، اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بھائی ہے نا اصل میں یہ اس کا مال ہے، اصل میں یہ کیا ہے؟ اس کا مال ہے۔ بولیں کیا ہے؟ اس کا مال ہے۔ مال انسان کماتا ہے، سب کا سب درا رہ جاتا ہے، قبر میں ساتھ کچھ بھی نہیں جاتا، صرف تنہا جان، اکیلی جان وہ قبر میں جاتی ہے، باقی خونی رشتے تک ختم ہو جاتے ہیں اور چند دنوں بعد وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے اندر بھی ہم بھلائی نہیں پاتے، اس کے اندر بھی ہم نیکی نہیں پاتے۔ تو اب وہ تیسرے بھائی کو بلاتا ہے، کہتا ہے جناب آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ پہلے نے بھی جواب دیا، دوسرے نے بھی دیا، اب تیسرے کا جواب سنیں کہ اب تیسرا کیا جواب دیتا ہے۔ تیسرا بھائی کہتا ہے کہ یار میں تو تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ قبر میں بھی جاؤں گا۔
تمہیں جو قبر میں وحشت ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، پریشانی ہوگی، اس میں تمہارا میں ساتھی رہوں گا، تمہاری قبر کی پریشانی کو میں دور کروں گا، تمہیں گھبراہٹ سے بچاؤں گا، منکر نکیرین کے سوالات میں آسانی دلاؤں گا، تمہیں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہچان کراؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ جو بھائی ہے نا، اس کی جو مثال ہے وہ اعمال جیسی ہے۔ وہ کس جیسی ہے؟ اعمال جیسی، کہ انسان قبر میں جب جائے گا، میرے پیارے محترم طلبہ کرام، جب قبر میں انسان جائے گا تو قبر میں انسان اپنے اعمال کے ساتھ جائے گا۔ صوفیاء کرام سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی سے لے کے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ تک، یہ تصوف کے جتنے بھی امام گزرے ہیں، قبر کی صرف 2 حالتیں لکھی ہیں، تیسری حالت کسی نے بھی نہیں لکھی، صرف 2 حالتیں قبر کی۔ ایک قبر کی حالت یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ انسان کی قبر جنتی باغوں میں تبدیل کر دی جائے گی، انسان کی قبر میں جنتی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا، جنتی کیاریوں میں سے ایک کیاری میں کنورٹ کر دی جائے گی، یا پھر اس کی ایک حالت یہ ہوگی کہ انسان کی جو قبر ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ انسان کی یہ جو مثال ہے، یہ ایکچولی یہ انسان کے جو اعمال ہیں جو اس کو قبر میں اس کی وحشت کو دور کریں گے، اس کی قبر کی پریشانی کو دور کریں گے، اس کے قبر کے جو اندھیرا ہے اس اندھیرے کو نور کے اندر تبدیل کریں گے۔ تو آج مجھے اور آپ کو، ہم سب کو میرے پیارے بھائیو ضرورت ہے کہ دنیا میں رہ کے حقیقی جو کامیابی ہے وہ ہے نیک اعمال کو سمیٹنا، اچھے اعمال بروئے کار لانا، اچھے اعمال سے اپنی زندگی کو مزین کرنا، اچھے اخلاق سے اپنی زندگی کو مزین کرنا، یہ اصل میں حقیقی کامیابی ہے۔ انسان کے اہل و عیال وہ بھی یہیں پہ رہ جائیں گے، انسان کا مال وہ بھی یہیں پہ رہ جائے گا۔ آج 2 وجہ پہ فخر کیا جاتا ہے، یا تو انسان اپنی ذات پہ فخر کرتا ہے، اپنی کاسٹ پہ فخر کرتا ہے، اپنے قبیلے گروہ پہ فخر کرتا ہے، یا پھر انسان اپنے مال پہ فخر کرتا ہے، یا پھر انسان اپنے علم پہ فخر کرتا ہے۔ تو طرح طرح کے یہ بنے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا حقیقی جو کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اچھے اعمال زیادہ سے زیادہ کرتا جائے۔ نہ ہی انسان کا مال ساتھ جائے گا، نہ ہی انسان کے اہل و عیال ساتھ جائیں گے، بلکہ انسان کے ساتھ جو جانے والی چیز ہے وہ انسان کے نیک اعمال ہیں۔ نیک اعمال میرے پیارے بھائیوں، نیک اعمال کی برکت سے اللہ پاک کی رضا نصیب ہوتی ہے، نیک اعمال کی برکت سے جنت کی لازوال نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، نیک اعمال انسان کی قبر کی گرمی کو دور کر دیں گے، نیک اعمال انسان کی گناہوں کی مغفرت کا سبب بنیں گے، نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا سبب ہیں، نیک اعمال اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن ان نیک اعمال کا، حشر والے دن بھی اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ نیک اعمال قبر میں اچھی اچھی اور پیاری شکل اختیار کریں گے، نیک اعمال قبر میں راحت و آرام کا باعث بنیں گے، نیک اعمال کی وجہ سے لوگوں میں انسان کی نیک نامی ہوتی ہے، حشر تک انسان کے ساتھ نیک اعمال رہتے ہیں، نیک اعمال بندے کو میدان محشر کی گرمی سے بھی بچائیں گے، نیک انسان کے حشر تک ساتھ رہیں گے، نیک اعمال
پل صراط پر گزرنے میں مددگار ثابت ہوں گے. نیک اعمال جنت میں انسان کے جنت میں داخلے اور بلندی درجات کا سبب بنیں گے. تو اب میرے پیارے بھائیو ذرا کویسچن کیجئے کہ خوش نصیب کون ہے؟ کویسچن مارک کیجئے. اصل میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کا نام ہے. کامیابی یقیناً دنیا میں رہ کے فرائض شرعیہ کی پابندی کرنے کا نام ہے. کامیابی یقیناً ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے کا نام ہے. سنیے کہ کامیاب کون ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا کہ روشن چہرے والے، میرے پیارے اسلامی بھائی، روشن چہرے والے، آج دیکھا جائے تو انسان اپنے چہرے کی، انسان کا جو چہرہ ہے، انسان اپنے چہرے کو تر و تازہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہمارا امپیکٹ دوسرے پہ بہت اچھا پڑے. تو اصل میں کل قیامت والے دن جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، سنیے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا معاذ بن جبل سے، تمہیں مبارک ہو کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعد لوگوں کے لیے نور کی کرسیاں لگائے گا. نور کی کرسیاں ہوں گی، ذرا توجہ میری طرف رکھیے. نور کی کرسیاں ہوں گی، ان کے جو چہرے ہوں گے وہ 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے. وہ قیامت کا دن، وہ حشر کا دن جو کہ ہولناک دن ہے پیارے بھائیو، 50,000 سال کا دن ہے، انتہائی کٹھن مرحلے والا وہ دن ہے، انتہائی سخت دن ہے. گرمی عروج پہ پریشانی ہر طرف ہوگی، ساری کی ساری مخلوق وہاں پہ جمع ہوگی، لیکن یہ جو چند لوگ ہوں گے ان کے چہروں پہ کوئی پریشانی کا آثار نہیں ہوں گے، ان کے چہروں پہ کوئی پریشانی کا عالم نہیں ہوگا، بلکہ ان کے جو چہرے ہوں گے وہ 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے. ان کے چہرے گھبراہٹ سے پاکیزہ ہوں گے. جب ہر طرف خوف و ہراس کا عالم ہوگا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ میں یہ تو بتائیے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے جو چہرے ہیں وہ 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے؟ اللہ اکبر. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم المتحابون فی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے. اصل میں کامیابی یہ ہے کہ ہمارا جو سینہ ہے مسلمان کے کینے سے پاک ہو، ہمارا جو سینہ ہے مسلمان کی کھوٹ سے پاک ہو، ہمارا جو سینہ ہے یہ مسلمان کے حسد سے پاک ہو، ہمارا جو سینہ ہے مسلمان کے تکبر سے پاک ہو. بلکہ اگر ہم کسی مسلمان کو آگے جاتا ہوا دیکھیں تو ہم اس پر حسد کے بجائے رشک کریں اور دعا کریں اے اللہ اسے اور کامیابی عطا فرما، اس کے صدقے مجھے بھی عطا فرما. یہ اصل میں کامیابی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنے کہ ایک بار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ ابھی تم دیکھنا ایک شخص آئے گا اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرما دی. یعنی میرے آقا تو وہ ہیں جو رب کی عطا سے دنیا میں رہ کے جنت کے پروانے تقسیم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختار کل بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری اتھارٹیز کا مالک بنا دیا. تو جس کو چاہیں آپ دنیا میں جنت عطا فرمائیں، جس کو چاہیں آپ اس کے لیے حلال کر دیں، جس کے لیے چاہیں جو حرام کر دیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا اے میرے صحابہ ابھی تم دیکھنا ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا. تو اتنے میں صحابہ اکرام نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، وہ اپنی بغل میں اس نے جوتے لیے ہوئے ہیں اور آ کے مجلس میں سلام کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے. وہ پھر دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ ابھی ایک شخص آئے گا کہ وہ جنتی ہوگا. تو صحابہ اکرام نے
دیکھا دوسرے دن بھی وہی شخص آیا. تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ یہی ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ ابھی تم دیکھنا ایک جنتی شخص آئے گا. تو تیسرے دن بھی وہی صحابی آئے، وہی آئے. تو اب صحابہ کرام رضوان میں سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے کہ آخر میں جان تو سکوں کہ یہ بندہ خدا کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی، 3 دفعہ اس کو جنتی قرار دیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اجازت سے 3 دن ان کے پاس رکے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں راتوں کو جاگتا، ان کو دیکھتا کہ نماز ادا کرتے، تہجد ادا کرتے، جو میں نیک عمل کرتا وہ بھی یہی نیک عمل کرتے. بظاہر کوئی ان کا نیک عمل ڈفرنس نہیں تھا، مختلف نہیں تھا. تو آخر میں نے مجبور ہو کے ان سے پوچھا اے اللہ کے بندے مجھے تو بتا تو صحیح، تو آخر وہ عمل کون سا کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے 3 مرتبہ جنتی ہونے کی تجھے بشارت دی. بڑی توجہ سے سنیے گا. عرض کرتے ہیں کہ بظاہر تو میرے پاس بڑے بڑے نیک اعمال نہیں ہیں، نیک اعمال کا خزانہ نہیں ہے، ذخیرہ نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے. وہ ایک بات کیا ہے سنیں آپ پیارے بھائیوں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں کسی مسلمان کے لیے دل میں کھوٹ نہیں پاتا. کسی بھی مسلمان کے لیے دل میں کھوٹ نہیں پاتا، اور نہ ہی میں کسی مسلمان کو نعمت والا ہو، نہ ہی کسی مسلمان کی ترقی کو دیکھ کے اس سے حسد کرتا ہوں. اصل کامیابی یہ ہے پیارے بھائیوں، خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارا سینہ مسلمان کے کینے سے پاک ہو جائے. آج جو فرسٹریشن ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، میں بھی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید ہمارا جو باطن ہے وہ حسد میں مبتلا ہے. ہمارا جو دل ہے اس کو حسد کی بیماری لگی ہوئی ہے. ہمارا جو دل ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی نعمت کو دیکھ کے ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، کسی کی ترقی کو ہم سے دیکھا نہیں جاتا، اور نہ ہی ہمارا دل کسی مسلمان کی کھوٹ سے پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے. آپ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، فرمایا کہ جس انسان کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر کینہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اسے داخلہ جنت نہیں عطا فرمائے گا، جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو کامیابی یہ ہوئی، خوش قسمتی یہ ہوئی کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، آپس میں پیار محبت رکھے، دلوں میں کھوٹ نہ رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا سیکھیں، اللہ کی رضا کے لیے کسی کی جان بخشی کرنا سیکھیں. ہم سے اگر غلطی ہوتی ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ یار مجھے میرا بھائی معاف کر دے. جن کا قلب سلیم ہے ان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ مجھے میرا بھائی معاف کر دے. یا پھر دوسرا اس کا اپوزٹ ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم غلطی کر کے غلطی مانتے نہیں ہیں. تو جس طرح ہم یہ تمنا ایکسپٹ کرتے ہیں دوسرے سے کہ یار مجھ سے غلطی ہوگی ہے تو معاف کر دے، تو اسی طرح اگر کسی مسلمان بھائی سے غلطی ہو تو ہمیں بھی تو دل کھول کے اسے معاف کرنا چاہیے نا. ہمیں بھی تو اپنے رب کی رضا کے لیے اس کو معاف کرنا چاہیے نا. ہمیں بھی تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی پانے کے لیے معاف کرنا چاہیے نا. جب فتح مکہ ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب آپ کے پاس سینکڑوں کی تعداد ہے. اگر آپ چاہتے تو مکے کی گلیاں تہس نہس ہو جاتی، اگر آپ چاہتے تو قتل کا بدلہ قتل سے لیتے، اگر آپ چاہتے تو جو پرانے جو تکلیفیں دی تھی ان لوگوں نے آپ کو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بدلہ لے سکتے تھے. تو آپ کا لشکر آگے مکے کی طرف رواں دواں ہے. سنیے گا بڑی توجہ سے.
کسی نے آگے بڑھ کے یہ نعرہ لگایا الیوم الملحمہ ملحمہ، کہ آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کانوں نے یہ آواز سنی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سن الیوم المرحمہ مرحمہ، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے بلکہ آج تو معاف کرنے کا دن ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے میدان طائف میں سرکار علیہ السلام کو پتھر تک مارے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک تک شہید کر دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں نماز ادا کرتے، معاذ اللہ یہ لعین لوگ آپ کی پشت مبارک پر اوجی رکھ دیا کرتے، سیدہ آ کر ہٹاتی اس کو، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں برداشت فرمائی، اتنی تکلیفوں کے باوجود آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ آج کے دن جو ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، سوائے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، ان کے علاوہ سب کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ تو یہ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فعل سے ملتا ہے۔ ہم جس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، معاف کرنا تو یہ انہوں نے ہمیں سکھایا، تو پھر آج ہم چھوٹی سی غلطی پر کسی کے کیوں ہم منشی بن جاتے ہیں؟ چھوٹی سی غلطی کرنے کے باوجود، ہونے کے باوجود ہم کیوں معاف نہیں کرتے؟ معاف کرنا سیکھیے، یقین مانے کمفرٹیبل رہنے کا، کمفرٹیبل لائف کا بیسٹ ہے کہ انسان کا دل، انسان کی جو طبیعت ہے اس کے اندر معافی کا عنصر ہونا چاہیے۔ معاف کرنا سیکھیے۔ اصل میں کامیابی یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرے۔ کل قیامت والے دن جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپس میں محبت رکھنے والے ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ ہم دنیا میں شریعت اسلامیہ کو فالو کریں، ہم دنیا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو طریقہ دے کر گئے اس طریقوں کو ہم اپنا چھوڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے منع فرمایا، کامیابی یہ ہے کہ بندہ جھوٹ سے بچے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرام دیکھنے سے منع فرمایا، کامیابی یہ ہے کہ بندہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالم گلوچ سے منع فرمایا۔ حقیقی کامیابی، خوش قسمتی یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان کو بجائے اس کے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تازہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پر زور دیا۔ اللہ نے قرآن میں جا بجا مقام پہ فرمایا نماز کی پابندی کرو، نماز ادا کرو، جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ۔ کریم آقا فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمازوں کی پابندی کا نام یہ حقیقی خوش قسمتی ہے۔ تو دنیا بہت مختصر ہے میرے پیارے بھائیوں۔ الحمدللہ آپ تمام کوئی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، کوئی ایم فل کر رہے ہیں، کوئی ماشاءاللہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہے، کوئی انڈسٹریل سے ریلیٹڈ ہے، تو ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے ہم اس کے ساتھ ساتھ، اس تعلیم کے ساتھ ساتھ جو دینی تعلیم ہے اس پر بھی ہم توجہ دیں۔ اس تعلیم کو تو ہم نے سیکھنا ہی سیکھنا، ظاہر ہے دنیا میں رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ ڈگری تو چاہیے، ڈپلوما بھی چاہیے دنیا میں رہنے کے لیے، لیکن اس دنیا میں رہنے کے لیے قرآن بھی تو ہمیں آنا چاہیے نا۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے اللہ کا کلام ہم سے کیا کہہ رہا ہے وہ بھی تو ہمیں آنا چاہیے نا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہم سے کیا ایڈریس کر رہی ہیں وہ بھی تو ہمیں آنا چاہیے نا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے یہاں پہ 10 مدارس ہیں جو بھی یونیورسٹی پڑھتی ہے، جیسے کہ پولی یو ہے، اس کے قریب تکاوان بھی لگتا ہے، چمسا چوئی بھی لگتا ہے، تو آپ ٹائم ایک سیٹل کریں وائرس سے پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے الحمدللہ کچھ جدول ہوتا تھا ہمارا قرآن پاک سیکھنے کا، سکھانے کا، پولی یو میں بھی، سٹی یو میں بھی۔ اس کے بعد اسلام بھائی ماشاءاللہ پڑھتے گئے اور فارغ ہوتے گئے، مصروفیت بڑھتی گئی۔ تو ابھی بھی آپ تمام بھائی نیت کریں، ابھی شاید وائرس کی وجہ سے آپ کی کلاسز آن لائن ہوں گے، تو آن لائن دعوت اسلامی کے 30 سے زائد کورس ہیں، نماز کورس ہے، طہارت کورس ہے،
درس نظامی کورس ہے، مدنی قاعدہ کورس ہے، بے شمار قسم کے کورس موجود ہیں. تو آپ بھی تھوڑا ہمت کیجئے، حوصلہ کیجئے، آپ اپنے ٹائم کی سیٹلمنٹ کیجئے. آئیے کم از کم ہم بھی اتنا تو ٹائم نکالیں نا کہ ہم اپنے رب کا کلام سیکھ لیں. قرآن پاک کو پڑھتے کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے، اسحاق بھائی نے کوشش فرمائی تھی کہ پولیو میں شروع ہوا تھا ہمارا سلسلہ درس قرآن کا. ماشاءاللہ کچھ پڑھتے بھی تھے، کچھ لوگوں نے سیکھا بھی، کچھ بھائیوں نے، لیکن اس کے بعد پھر وہ ڈسکنیکٹڈ ہو گیا سلسلہ. تو میں نیت کرتا ہوں کہ اب دوبارہ بھی انشاءاللہ کوئی یونیورسٹی میں اس طرح کا اللہ کرے کہ ٹوائس اے ویک شروع ہو جائے یا تھرائس اے ویک شروع ہو جائے. اگر آپ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں تو اپنا کچھ وقت نکال کے آپ مدرسے میں آئیے، مدرسے میں آئیے، بھلے آدھے گھنٹے کے لیے آ جائیں، لیکن قرآن پاک سیکھیے. اصل میں حقیقی جو خوش قسمتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ کا کلام پڑھنا آنا چاہیے. دیکھیں نا، میرے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو، ماسٹرز کی ڈگری ہو، لیکن مجھے اللہ کا کلام پڑھنا نہ آئے. یہ آپ کو ٹارچ کرنا مقصود نہیں ہے، آپ سب میرے بھائی ہیں، میں بھی آپ کا بھائی ہوں. مقصد آپ کی صرف انٹینشن کو ڈرا کرنا ہے، آپ کی صرف توجہ دلانا ہے. تو ہمیں اللہ کا کلام پڑھنا نہ آئے. نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن نماز صحیح معنوں میں پڑھنا نہ آئے. نماز میں کتنی مسٹیک ہوتی ہیں ہماری. الحمد کو الحمد پڑھتے ہیں ہم، کل کو کل پڑھتے ہیں ہم، بہت ساری غلطی ہیں ہماری. سبحانک اللہم، اس کو ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں. تو بے شمار غلطیاں ہیں. اس غلطی کو بھی، ان غلطیوں کا بھی تو ہم نے تدارک کرنا ہے نا. تو دعوت اسلامی آن بورڈ ہے آپ کے لیے. آپ عشاء میں آئیں، مغرب میں آئیں، عصر میں آئیں، ظہر میں آئیں، ایون کہ فجر میں بھی آپ آئیں. تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کی سروسز آپ لوگوں کے لیے موجود ہیں. آن لائن اگر آپ دعوت اسلامی کی سروسز سے بینیفٹ اٹھانا چاہیں تو آپ آن لائن بھی دعوت اسلامی کی آن لائن فیضان اکیڈمی، اس سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. مجھ سے رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو جو اپ ڈیٹ بھی مہیا کر دی جائے گی. تو نیت کر کے جائیں. آج یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو ہمارا اجتماع ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے. نیت کریں انشاءاللہ ہم صحیح معنوں میں درست ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھنے کو سیکھیں گے. انشاءاللہ ہم درس قرآن پر کرنے کو سیکھیں گے. انشاءاللہ ہم جو بیسک جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد، ملائکہ کے بارے میں عقائد، انبیاء فرشتوں کے بارے میں عقائد، انشاءاللہ آپ نے سیکھا بھی ہے، انشاءاللہ مزید سیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.